تجربہ کیا وہ تجربہ 100% کامیاب رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو شیطانی خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر حضرت عمر کا نام لکھ دے، انشاءاللہ شیطان غریب نہیں آئے گا۔ اس بات پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ قاسم صدوخانی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو شرک کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے صف اول میں خود ہے شرک پھیلانے میں۔ انہوں نے ایک بات کی، اگر شیطانی خواب سے بچنا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام اپنے دل پر لکھ لیں۔ ایسی کوئی بات آپ کو حدیث کی کتابوں میں نہیں ملے گی، نہ آپ کو قرآن سے اس کی دلیل ملے گی۔ اور جو ان سے بہتر تو وہ شیطان تھا جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا کہ آیت الکرسی پڑھ لینا مجھ سے بچ۔ تو جتنے یہ گمراہ ہوتا ہے نا، یہ خوابوں کی بنیاد پر، مرزا قادیانی کی نبوت کے جتنے دلائل نعوذ باللہ سب کی ابتدا خوابوں سے ہوئی ہے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کسی کے خواب کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر جب آپ کا وہ خواب شرعی قواعد کے خلاف ہوں تو پھر تو 100% جھوٹا ہے۔ اس لیے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں، کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، تاکہ ان شیطانی معاملات سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، بزرگوں نے ایک تجربہ کیا اور وہ تجربہ 100% کامیاب رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو شیطانی خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر حضرت عمر کا نام لکھ دے، انشاءاللہ شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اس بات پہ تو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية۔ قاسم خوابی کے جو مرید ہیں، میں نے ایک تقریر میں یہ بات کی تھی کہ اگر بزرگوں کے تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اگر کوئی شخص اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے کے اوپر لکھ لے تو شیطانی خواب اس کو نہیں آئیں گے۔ اس پر اس نے کہا ہے کہ مولانا قاسم صدوخانی جو ہے، یہ قاسم صدوخانی شرک پھیلا رہا ہے، اور بتاؤ ہمیں یہ قرآن میں ہے تو کہاں ہے، حدیث میں ہے تو کہاں ہے؟ جناب علی، میں نے آپ کو بتایا یہ بزرگوں کے تجربات سے ثابت ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے۔ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے، جب میں نے بول دیا کہ بزرگوں کے تجربات سے ثابت ہے، مجرب عمل ہے، تو اس میں قرآن و حدیث کا مطالبہ کرنا یہ تیری حماقت ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ یہ شرک پھیلا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس میں شرک کی کون سی بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رعب دیا تھا، اس رعب کی وجہ سے شیطان ان کی زندگی میں بھی جس گلی سے وہ گزرتے تھے شیطان نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا نعوذ باللہ انہوں نے شرک کہا ہے؟ ثم نعوذ باللہ، لیکن اس کو انہوں نے شرک سے تعبیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب کا یہ حال ہے کہ ان کا نام لکھنے سے شیطان قریب میں نہیں آ سکتا، یہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو حدیث کا ہی اتنا شوق ہے تو پھر محمد قاسم کے علامات کے بارے میں جو میں تم سے سوالات کر رہا ہوں، دے دو نا کوئی قرآن کی آیت، دے دو کوئی حدیث۔ اور یہ دوسرا کہ کم بخت کہتا ہے کہ محمد قاسم صدوخانی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگا دیے جائیں، محمد قاسم کی اور اس کے فالوور کی۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ امام مہدی ہے، اور جب یہ آئے گا تو پھر پتہ نہیں کب آئے گا، یہ آ تو چکا ہے۔ امام مہدی کو لوگ پہلے سے نہیں پہچانیں گے، کہتے یہ تم جیسے لوگوں کو کوڑے لگائے گا، بیٹا یہ وقت بتائے گا۔ اس وقت بھی انڈیا میں ایک کیا بلکہ کئی سارے مہدویت کے دعوے دار موجود ہے۔ ہمارے سوالات کا جواب دیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی فاسق و فاجر کو امام مہدی کہنا یہ امام مہدی کی توہین ہے۔ کسی داڑھی منڈے اور پینٹ شرٹ اور استری پیس سوٹ پہننے والے کو جو خود کہتا ہے کہ میں نماز بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، میں نے داڑھی بھی منڈوائی ہوئی ہے، میں ایک کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، ایسے خبیث کو امام مہدی کہنا امام مہدی کی توہین ہے۔ جو امام مہدی کی توہین کرے گا کوڑے اس کو لگیں گے۔ تماشا بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہو۔ اور اگر تمہیں اتنا شوق ہے شرک کے خلاف جس کو خدا نے بھیجا ہے، امام مہدی خواب بیان نہیں کریں گے، وہ جا کے گردن سے پکڑیں گے، نوچیں گے۔ جاؤ، تم بھی لاہور میں رہتے ہو، داتا دربار بھی لاہور میں، صبح شام وہاں قبروں پہ سجدے ہوتے۔ خواب سنانے سے کوئی امام مہدی نہیں بنتا۔ امام مہدی ایک نیک صالح مرد قلندر اور مرد مجاہد ہوں گے، وہ لوگوں کے خلاف خواب بیان نہیں کریں گے، وہ عملی میدان میں ہوں گے۔ ہمت ہے تو جاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کس طریقے سے شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہو۔